بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ حسن جزا. کچھ اور ٹیلی فون کالرز ہیں. مکرم نورالدین صاحب ہیں، یہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں. مکرم نورالدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں السلام علیکم صاحب. مل صاحب میں نورالدین پونا سے بات کر رہا ہوں. جی اپنا سوال پوچھیں. میرا سوال یہ ہے مل صاحب، تدبیر اور دعا دونوں باہم دینا اسلام ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. جی جزاکم اللہ احسن جزا. محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کریں. نورالدین صاحب، بات یہ ہے کہ اسلام تو وہ ہے جس کے بارے میں آپ وسلم نے فرمایا کہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، کہ شہادت لا الہ الا اللہ ورنہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ جو ہے یہ پہلا رکن ہے. اس کے بعد اقامت الصلاۃ ہے، نماز کا قائم کرنا ہے. وہ ایتاء زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے. وہ صوم رمضان کے روزے رکھنا اور حج. تو یہ 5 ارکان دراصل اسلام ہے. باقی رہا یہ کہ دعا اور تدبیر کو ملا کر یہ اسلام ہے. اسلام میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مدد مانگنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مشکل سے مشکل مرحلے پر اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے، مضطرب ہو کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور سنتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اجیب و دعوت دائے اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو دعا کو سن لیا کرتا ہوں. تو اسلام میں بعض لوگ دعا کے منکر ہی ہو گئے تھے کہ دعا تو صرف ایک عبادت ہے، اس کا اور کوئی نتیجہ نہیں آتا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برکات الدعا کتاب لکھی. اس کے اندر سر سید احمد صاحب اور اسی طرح ان کے ہم خیالوں کا رد کیا کہ دعا ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، کہ جب مضطرب ہو کر انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف دعا کرتے ہوئے ہی اس پر تکیہ کرنا یہ بھی غلط ہے. ظاہری اسباب کو بھی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. مثلا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ سمجھایا کہ دیکھو وہ ملٹری میں خدمت بجا لا رہے تھے، تو وہ دعا کے لیے لکھتے تھے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے. حضور نے فرمایا تم ملٹری میں بیٹھے ہوئے ہو، بیوی تمہاری الگ ہے، جب تک تم بیوی کے پاس جاؤ گے نہیں تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو یہ ظاہری تدبیر بھی ہے. ہاں، ظاہری تدبیر کے ہوتے ہوئے بسا اوقات اولاد نہیں ہوتی. ایسی صورت میں بعض طبی لحاظ سے کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے جو واقعات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہم نے دیکھا کہ سال ہا سال سے کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی، ان کے ہاں اولاد ہو گئی. باقاعدہ جیسے جس بیوی سے وہ چاہتے تھے اس سے اولاد ہوئی، حالانکہ سال ہا سال سے وہ ساری بیویاں ان کی بانجھ تھیں. یا حضرت زکریا علیہ السلام کا جیسا کہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، واشتعل راس شیبہ، میرا سر بھی جو ہے وہ بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اب کوئی امید نہیں. وہ امراتی آخر، پھر اس پہ لطف یہ کہ بیوی بانجھ ہے، اس کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے روزے رکھو اور خاموشی اختیار کرو، چپ کا روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے گا. چنانچہ اس حالت میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا ہوئے. تو یہ دعا کی برکت ہوتی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے بھی کئی واقعات اخبارات میں آتے رہتے ہیں. آپ نے بھی کئی دفعہ بعض لوگوں کو لکھ کے بھیجا، 12 سال سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے لکھ کے بھجوا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ بتایا ہے کہ آپ کو یہ اولاد عطا ہوگی. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے غالباً ملک شام کے ہی دوست تھے،
وہ یہاں قادیان آئے ہوئے تھے، ان کے کئی سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا میں دعا کروں گا، دعا کی، اگلے دن ان کو بتا دیا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ جلال الدین عطا کرے گا، نور الدین عطا کرے گا، نام بتائے باقاعدہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ عطا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ نام میں مجھے کچھ بھول ہوئی ہو۔ تو بہرحال اسی طرح سے اسی ترتیب سے پہلے 2 لڑکے ہوئے، اس کے بعد لڑکی ہوئی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن حسن العزیز نے بعض واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ بعض مستورات نے آ کر دعا کی درخواست کی کہ حضور مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے نتیجے میں اولاد بھی عطا کی۔ تو بہرحال بھائی میرے بات یہی ہے کہ دعا ایک حقیقت ہے کہ جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی تاثیر آب و آتش سے بڑھ کر ہے۔ گویا کہ پانی جس طرح سے اثر کر سکتا ہے، آگ جیسے جلا سکتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر دعا کی تاثیر ہے۔ اور یہ دعا کا ہی معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑے معجزات دکھائے، نشانات دکھائے، لیکھ رام جیسے پیش گوئی ہے وہ ہے۔ اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے کہ دعا اور تدبیر یہی اسلام ہے، بلکہ دعا کرنا ایک حقیقت ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں، اور دعاؤں کا سننا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہوتا ہے۔ وہ اپنے نشانات بھی دکھاتا ہے، اور ایسے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ صادر کرتا ہے کہ جو انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ تو بہرحال تدبیر کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن بسا اوقات بغیر تدبیر کے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیا کرتا ہے۔